پاکستان کے اندر لوگ دین سے محبت کرنے والے بہت ہیں. یہی وجہ ہے جو بھی سیاستدان آئے, چاہے لبرل ہو چاہے کوئی بھی ہو, نواز شریف لے لو, عمران خان لے لو, زرداری لے لو, جس مرضی سیاستدان کو دیکھ لو, اسلامی ٹچ دینا ضروری سمجھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اوور آل اسلام سے محبت کرتے ہیں. ہاں کمزوریاں ہمیں ہیں, ہم عمل میں کمزور ہیں, ہم دین کو سمجھنے میں کمزور ہیں, وقت دینے میں کمزور ہیں, لیکن دین سے محبت تو کرتے ہیں نا. اسی لیے اسلامی ٹچ دے دے کر سیاستدان ہم اسلام کے نام پر بے وقوف بناتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ پاکستان میں بڑی دنیا اسلام سے محبت کرتی ہے. جتنی ڈونیشن پاکستان دیتا ہے پوری دنیا میں اتنی ڈونیشن کہیں نہیں دی جاتی. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارے پاس توحید ہے. اور یاد رکھنا, اگر کسی کے پاس توحید نہیں نا, اللہ کی قسم اس کے جذبات اس کے کسی کام نہیں آئیں گے. یہ دین سے محبت اس کے کسی کام نہیں آئے گی. اگر توحید نہیں, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ رب العزت تمہارے جذبات کی قطعاً قدر نہیں کرے گا. یہ کوئی جذباتی دین نہیں ہے. اللہ رب العزت چاہتے تو اس کی جگہ پہ شعر بھی بھیج سکتے تھے, لیکن اللہ نے قرآن کو کلام ہے وما هو بقول شاعر, یہ شاعر والا کلام نہیں ہے. اسلام میں نعرے تو ہے ہی نہیں. یہ جو تقریریں کرتے کرتے آپ کو سبحان اللہ الحمد, یہ تو شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے. کیوں؟ جب انسان نعرے مارتا ہے نا, لوگ جوش پکڑتے ہیں, جوش میں آ کے وہ انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے. اسلام میں نعرے ہیں ہی نہیں. اسی لیے ہاں جنگ کے موقع کے اوپر باسا ساتھ مارے گئے, عام حالت میں اللہ کے نبی تقریر کر رہے ہوتے تھے, صحابہ کرام رو رہے ہوتے تھے, اپنی آستینوں میں منہ چھپا چھپا کے رو رہے ہوتے تھے کہ اللہ ہمارے اندر اتنی کمیاں بتائیاں, اللہ ہمارے اندر اتنی کمی بتائی. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روتے تھے, آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے. ہم لوگ جذبات دکھاتے ہیں. اللہ کو جذبات نہیں چاہیے. دین سمجھو, غور و فکر کرو, فہم حاصل کرو اور صحیح دین پر عمل کرو. آج دین لٹ رہا ہے, یقین کرو دین لٹ رہا ہے. ہمارے پاس اصل دین نہیں ہے. اس کی وجہ ہم قرآن سے بھی دور, ہم حدیث سے بھی دور. تیرے جذبات کے اندر کیا سچائی ہے؟ تو جان لینے کی بات کرتا ہے اللہ کی راہ میں, اور اللہ کے بندے تو قرآن تو پڑھ نہیں سکا, جان تمہیں فاق دینی ہے. اسی لیے خدا اپنے آپ کو بدلو, اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھو. توحید ہے تو سب کچھ ہے, توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کو سمجھنے کی اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.